بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یا پرسوں نے بتایا تھا کہ شب بارات کیا ہے۔ اس میں کچھ اعمال ہم نے پیپر بتاتا تھا کہ یہ دھیان ہو جائے نا۔ غالباً پاکستان میں تقریباً یہ بدھ کے دن روزہ ہے اور بدھ کی رات شب بارات کی رات ہے۔ شب بارات میں نے کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں؟ خلاصی کو کہتے ہیں۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ کچھ میں نے پوائنٹ بتائے تھے نا۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ تقدیر۔ اس رات پوری سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ فلاں بندہ اتنا رزق آئے گا، فلاں بندے کی نصیب میں اتنی چیزیں آئیں گی، فلاں بندے اس سال مرے گئے، سب اس رات اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں۔ اب اس رات کی خاص عبادتیں ہیں کہ نہیں، ذرا یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں۔ خاص عبادتیں، ابھی خاص عبادتیں اس کا مطلب کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رمضان میں خاص عبادت کیا ہے؟ تراویح۔ پوری سال تراویح نہیں ہے نا، صرف رمضان میں تراویح ہے۔ اور آخری عشر کی خاص عبادت کیا؟ لیلۃ القدر کی رات، وہ خاص عبادت، وہ حدیث ثابت ہے۔ کیا اس رات کچھ خاص عبادتیں ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب نے یہ بتایا۔ تو پورا جو حدیث کا مجموعہ تلاش کرے، اس رات کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ابھی ہم کیا کریں؟ عبادت نہیں کریں؟ کیوں نہیں کریں گے؟ معمول عبادت جو آپ معمول کے مطابق کرتے ہیں، اس رات کیا کریں؟ نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 10-20 رکعت نوافل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور مثال کے طور پر استغفار کریں زیادہ۔ یہ عام جو ہم روٹین، اس طرح تھوڑا سا زیادہ کر لیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، تکلیف دے دیں اور یہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس رات کے بعد جو دن آتے اس میں جو روز ہے نا، 15ویں شعبان، جس کے ہم شب بارات کی رات کے بعد جو 15 شعبان ہوتا ہے، اس کا روزہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ تھوڑا سا حدیث میں آیا ہے کہ یہ روزہ انسان مستحب درجے میں، یہ نہیں کہ خواہ مخواہ نے رکھ لی، جیسے کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہے، یہ سے مستحب ہے، رکھ لیا ثواب، نہیں رکھ لیا تو گناہ نہیں، کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اس رات کوئی خاص عبادت کیا ہے؟ منقول نہیں، یہ بات یاد رکھیے، عام روٹین کی عبادت ہے۔ اب اس کے برعکس آپ اکثر ہم ہمارے پاکستان میں اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر محفل نعت وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چراغا کیا جاتا ہے مساجد کو، شبینہ کیا جائے، شبینہ جانتے ہو نا؟ پوری رات لاسپیکر پر قرآن سنی، یہ کدھر سے بھی ثابت نہیں ہے۔ محفل نعت ہوتی ہے، وہاں پر طرح طرح کی مثال کے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ نعت سننا ثواب ہے، میں بتاتا ہوں، نعت سننا ثواب ہے، لیکن کسی رات اس کے ساتھ اس کو خاص کرنا، کس رات اور ثواب ہے، تو یہ بدعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ چراغ، موم بتی لگائی جاتی ہے، لائٹ لگائی جاتی ہے اس رات کو، مساجد کو مثال کے طور پر مزاروں کو خوبصورت کیا جاتا ہے، یہ نہیں جیسے کہ 12 ربیع الاول میں کیا جاتا ہے، نہیں۔ اور اس رات اکثر ہمارے پختون معاشرے میں، ہمارے پاکستان کے جو پشتون ہے، وہاں پر شبینہ کیا جاتا ہے اس رات، پوری رات آپ دیکھیں کہ اسپیکر ہوتا ہے، مثال کہ 14 شعبان کی عصر سے شروع کرتے ہیں، پوری رات قرآن پڑھ کے سحری میں قرآن کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں، سن لو، قرآن پڑھو، بند کرنے پورا قرآن پڑھو، یہ ثواب ہے، لیکن اس کو کسی خاص رات تک مخصوص کرنا، یہ بدعت آ جاتا ہے، یہ بدعت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، بدعت، ٹھیک ہے نا؟ اور بدعت کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور گمراہ انسان کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم، ٹھیک ہے؟ نیک کام ہے، لیکن اس کو جب دین کے اصول کے خلاف کرو گے تو آپ کو جہنم تک لے جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی دین کا کام کرو تو دین کے جو علماء اس سے پوچھو کہ یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ دینی مطابق ہے کہ نہیں۔ اس کے عام مثال بتاتا ہوں، نماز پڑھنا فرض ہے نا ہر جگہ۔ ایک انسان کیا کہتے ہیں، گند کے ڈھیر پر کھڑا ہو جائے کہ نماز پڑھے، پھر ایک گند ہے، ڈھیر ہے، ڈھیران ہے، اس پر نماز پڑھے، ہم کہتے کہ نہیں ہو تو کہتے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ، لیکن نماز کا جو شرط جگہ پاک نہیں ہے، یہاں پر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ ثواب ہے، یہ دونوں ثواب ہے، لیکن جب اس کو دین کے خلاف کرے گی تو آپ کو یہاں جہنم تک لے جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔